औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह फजर के बाद सूरह इखलास ऐसे पढ़ लें, फिर शाम होने का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी हाजत शाम तक पूरी हो जाएगी। ये वजीफ़ा बेशक आप आज ही आजमा लें। आज आपकी खिदमत में मैं एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा पेश करने जा रही हूँ कि जिसे आप फजर की नमाज के बाद करेंगे, और यकीन करें ये वजीफ़ा इतना आसान और इतना सादा वजीफ़ा है कि इसे कोई भी शख्स कर सकता है, क्योंकि ये सूरह इखलास का वजीफ़ा है जो कि हर एक मुसलमान बहन भाई को ज़बानी याद होती है। अगर कोई मुसलमान कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता तो सबसे पहले कुरान पाक पढ़ना ज़रूर सीखिए। इसको पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लें। जब तक आप कुरान पाक देखकर पढ़ना नहीं जानते तब तक सूरह इखलास याद कर लें, क्योंकि आज हमारा सबसे ख़ास वजीफ़ा सूरह इखलास का वजीफ़ा है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये सूरत अल्फाज में छोटी लेकिन फ़ज़ाइल में पहाड़ों से भी वज़नी सूरत है। ये सूरत अल्लाह ताला की तौहीद बयान करती है। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ने से एक कुरान पाक का सवाब होता है। तो इसलिए अगर कोई मुसलमान कुरान पाक नहीं पढ़ सकता तो कुरान पाक पढ़ना लाज़िम सीखिए। ये कुरान हकीम की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है। शायद ऐसा कोई मुसलमान पूरी दुनिया में नहीं होगा कि जिसकी ज़बान पर यह सूरत इखलास नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज में भी सूरह फातिहा के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारका भी सूरह इखलास ही है। सूरह इखलास को एक बहुत बड़ा दर्जा और मकाम हासिल है। इसी मुनासबत से आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी कि फ़जर की नमाज के बाद अगर आप सूरह इखलास को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं तो यकीन करें कि आप बस शाम होने का इंतज़ार करें। फिर जो भी आपकी बड़ी से बड़ी मुराद होगी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मुराद को पूरा फरमा देगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो ख्वाहिश जायज़ और नेक मकसद की हो। अगर पूरी ना भी हुई तो कम से कम उनके हल के लिए आसान नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आप लाजमी कीजिएगा। आप भी करें और अपने दोस्तों, ख़ानदान, भाइयों, बहनों और अजीज़ों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजीफ़े से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। सूरह इखलास से मुतल्लिक़ सही मुस्लिम में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब जमा हो जाओ, तुम्हें 1/3 कुरान सुनाऊंगा। जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने ये सूरत तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ी और इरशाद फरमाया, ये सूरत 1/3 यानी तीसरा हिस्सा कुरान के बराबर है। इस सूरत मुबारका का तर्जमा कह दो, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और इसके बराबर का कोई नहीं है। इसी तरह सूरह इखलास के फ़ज़ाइल में ये भी मनक़ूल है कि एक आदमी को सूरतुल इखलास से बहुत मोहब्बत थी, और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की क़िरात के इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने उसकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के मुतालिक जो नाम थे और हर नमाज में कुल हुवल्लाह ज़रूर पढ़ा करते थे, और जब उनसे उसका सबब दरियाफ़्त किया गया तो कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, इस शख्स को ख़बर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी इस शख्स से मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन, ऐसी और भी बहुत सी अहदीस में है, जैसे जैसे आप सुनेंगे
آپ کو سورہ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورہ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک ہی آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی مالی پریشانیاں بھی حل ہونے لگیں گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گی جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں آپ کو اس سے خوب فائدہ ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اپنے انگلیوں کے اوپر آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ خیال رہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے تسبیح کا استعمال نہیں کرنا، لیکن اس کے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ نے وہ فرض ادا کیے۔ پھر پہلے 7 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر 21 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور جو بھی جائز اور نیک حاجات ہے، بھلے جو بھی مراد ہے وہ خوب مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، رو رو کر مانگیں، وہ لازمی پوری ہوگی۔ لیکن بہت سے انسان ایسے بھی خواہش رکھتے ہیں جو کہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے نفرت پیدا کرنا یا پھر غلط مقصد کے لیے، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے وظائف صرف نیک مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک مقاصد میں ہی کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان وظائف کو آپ نے جائز چیزوں کے لیے کرنا ہے، جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ علماء کرام نے اس صورت کے متعدد فضائل لکھے ہیں، جیسے روزانہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر 100 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ کسی بھی ٹائم پڑھیں، کوئی بھی وقت ہو، بے شک سوتے وقت پڑھیں، بے شک سونے سے پہلے پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں بھی پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں
استاد ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کی گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا کریں گے، محل عطا کریں گے، اور ہر بنگلے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ دوستو یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ انشاءاللہ دوستو یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن بہت سارے فوائد ایسے بھی ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے میری گزارش ہے کہ تمام حضرات جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ نماز کا احترام لازمی کریں، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو آپ نے بہت دل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو، ہر مقصد کو کامیاب کرے، آپ کے ہر مقصد کو قبول کرے، آپ کی ہر دعا کو قبول کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔